أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. مقبل درس میں آپ نے نیک بخت سعادت مند بیٹے کی آرزو کو سنا تھا جو کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے تو توفیق بخش میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، اور اسی طرح مجھے توفیق بخش تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ پھر اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما۔ پھر آخر میں کہتا ہے انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما بردار ہوں۔ آج اللہ رب العزت اس بیٹے جو نیک بخت ہے، سعادت بخت ہے، اس کا نتیجہ بیان فرمائیں گے، ساتھ میں اللہ رب العزت بدبخت بیٹا اور اس کا نتیجہ اللہ بیان فرمائیں گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل، ہم قبول کرتے ہیں، عنہم، ان سے، احسن ما عملوا، بہتر وہ کام جو انہوں نے کیے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی خطاؤں سے، ان کے گناہوں سے، فی اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والوں میں سے، وعد الصدق الذی، یہ وعدہ ہے سچا، الذی کانوا یوعدون، جو ان سے کیا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ کیا وعدہ ہے؟ میری توحید کا اقرار کرو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اقرار کرو، مرنے کے بعد قیامت ہے، اس کے اندر حساب اور کتاب کا ذکر ہوگا، نیک اعمال کرنے والے کو جنت ملے گی اور برے اعمال کرنے والے کو جہنم ملے گی۔ ساتھ میں والدین کا بھی کیا کرو جی؟ احترام کرو جی، والدین کے حقوق کا بھی خیال کرو جی۔ تو اس بیٹے کو نتیجے میں اللہ کیا دیں گے جی؟ جنت دیں گے۔ اس کے مد مقابل وہ بیٹا جو بدبخت ہے جی، جو نہ والدین کی بات مانتا ہے، نہ توحید کو مانتا ہے، نہ قیامت کا اقراری ہے، نہ قیامت کو کچھ مانتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ والذی قال لوالدیہ، والذی وہ شخص، قال لوالدیہ جو کہتے ہیں اپنے والدین کو، افن، اف ہے، لکما، تم دونوں کے لیے، افن میں بیزاروں، لکما، تم دونوں کے لیے، اتعداننی، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، ان اخرجا، یہ کہ میں نکالا جاؤں گا، مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھایا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ تحقیق بہت ساری امتیں، بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے، وہما، اور وہ والدین، یستغیثان اللہ، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے بچے کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، وَإِلَكَ آمن، افسوس ہے تیرے لیے، آمن، ایمان لیا،
ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فیقولو، پس وہ نافرمان بیٹا کہتا ہے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی جھوٹے قصے کہانیاں۔ ٹھیک ہے، وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے جی، بنی اسرائیل کے اندر آپ نے سنا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے سنا ہے، اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، آپ نے والدین کو اف تک مت کرنا۔ کیوں؟ اف بھی کیا ہے جی؟ یہ بھی ناگواری ہے جی، یہ بھی کیا ہے جی؟ بیزاری ہے جی، یہ بھی ماں باپ سے تنگ آنا ہے جی، جس کو میں نے کہا تھا اپنی زبان کے اندر کہہ دیتے نا ہوں ہاں آگے سے، یا ماں باپ نے کوئی بات کی نا تو بیٹے نے بھی کہا یار بڈھے ہو گئے کدھر دماغ خراب کر دیں گے، ٹھیک ہے تو سمجھ نہیں آتی، ماں سمجھ آتی ہے، ہوتا ہے نا جی، طرح طرح کے ہر علاقے کی، ہر زبان کی، ہر رواج والوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ماں باپ کی بات کو ٹال مٹول دینا۔ تو فرمایا اوفن، یہ عربی کے اندر سب سے چھوٹا لفظ ہے جی، اوف، ماں باپ کو اف مت کرنا۔ تو یہ بدبخت بیٹا کیا کرتا ہے جی؟ ماں باپ کو آگے سے کیا کرتا ہے جی؟ جھجکتا ہے جی، تم کون ہوتے ہو جی میرے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے والے؟ تم کون ہوتے میرے بیٹے کو یوں کہنے والے، میری بیوی کو یوں کہنے والے؟ یا تم کون ہوتے ہو جی باہر کے معاملات کو سمجھنے والے جی؟ تو یہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ نمبر ایک ماں باپ کو تڑپاتا ہے جی۔ پھر نمبر دو آخرت کا منکر ہے جی، کہتا ہے مرنے کے بعد کس نے اٹھایا جانا ہے جی، قیامت کا منکر ہے جی، اور ساتھ میں اللہ کی توحید کا منکر ہے جی۔ تو یہ بچہ، یہ بدبخت بیٹا، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نا جی، ہم اس کے لیے جہنم ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حق علیہم القول، ثابت ہو چکی ہے، ثابت ہو گئی ہے ان کے اوپر القول، بات کون سی؟ عذاب ہوگا جی، دردناک عذاب۔ جو اللہ کی توحید کا منکر ہوگا، والدین کے حقوق کو ڈاکہ مارنے والا ہوگا، ماں باپ کو تڑپانے والا ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور آخرت کا منکر ہوگا، اس کے اوپر عذاب ثابت ہوگا۔ فی امم، سب کا امتوں کے اندر، بیچ امتوں کے، قد خلط من قبل، تحقیق جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، چاہے وہ جنوں میں سے اول ان سے، چاہے وہ انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے، اور یہ بدبخت اولاد بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یاد رکھیں، کچھ لوگوں کی اولاد سکولوں کالجوں میں پڑھتی ہے جی، میں ان کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں کی اولاد مدارس میں پڑھتی ہے جی، اپنے بیٹوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں جی۔ بسا اوقات اولاد ایسی بھی ہوتی ہے نا جی، اس کا دل نہیں چاہتا جی میں عالم بنوں، اس کا دل نہیں چاہتا میں حافظ قرآن بنوں، لیکن یاد رکھیں حافظ قرآن بنانا کوئی آپ پر فرض واجب لازم نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، اسی طرح مولوی بنانا کوئی فرض واجب لازم نہیں ہے، ہاں سیدھا انسان بنانا، اچھی تربیت کرنا یہ آپ پر لازم ہے جی، آپ اس کی اچھی تربیت کرو گے تاکہ وہ کل آپ کے لیے بھی دعا مانگے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہو جائے جی؟ جنت بن جائے جی۔ یہ نہ سوچا کرو میرا بیٹا مولوی نہیں بنا، قاری نہیں بنا، یہ سوچا کرو بیٹا نیک بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا جی، آیا یہ ہمارے لیے کل باعث عار تو نہیں بنے گا جی؟ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ صفات نہیں ہے، آپ کا بچہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اگرچہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے، اگرچہ وہ عالم دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیک بخت ہے، نیک اولاد ہے، تو آپ کے لیے کیا ہے جی؟ توشہ آخرت ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر مومن کے لیے درجات، درجے، مما، ان اعمال میں سے، عملو جو اس نے کیے جی، ٹھیک ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن کے لیے درجے ہیں جی، ظاہر بات ہے کچھ نیکیاں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، وی آئی پی قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے، وہ اوپر والے، کچھ درمیانی ہوتی ہیں، کچھ اس سے ہلکی ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے، ثواب کے اعتبار سے جی۔ تو اسی طرح اس کے مقابلے میں کافر آتا ہے تو اس کے لیے درجات نہیں ہے، اس کے لیے درکات ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کافر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے جی، اس کا پہلا سٹیپ نمبر دوسرے پہ، نمبر تیسرے پہ یہ۔ تو فرمایا مومن کے لیے درجات ہیں ان اعمال میں سے جو اس نے کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، یہ درجے اللہ نے کیوں بنائے؟
تاکہ بدلہ دے، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو پورا پورا اعمالم ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر کوئی بندہ اچھا عمل کرے نا جی، پولیس والے پکڑ کر لے جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں بندہ مشکوک ہے جی، عدالتوں کے اندر پکڑ کر لے جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، عدالتیں اس کو پھر رگڑا لگاتی ہیں جی، ٹھیک ہے، لگاتے لگاتے کئی سال گزرتے ہیں، 20-30 سال کے بعد کہتے ہیں بندہ ناحق ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا یظلمون شیئا ولا یظلمون، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہے، سب کچھ سامنے ہوگا، گواہ ہوں گے، اس کا نامہ اعمال سامنے ہوگا، اللہ فیصلہ فرما دیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ اور جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، علی النار آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر، یقال لهم کہا جائے گا ان کو، اذهبتم طیباتکم تم نے کھا لیے ہے اپنی پاکیزہ چیزوں کو جی، ٹھیک ہے، کافروں کو قیامت والے دن جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا نا، تو ان کو کہا جائے گا جو نیک چیزیں تھیں، اچھی چیزیں تھیں، آپ نے دنیا میں ختم کر لی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، آپ کی امتی، آپ کے صحابہ کرام مال و دولت میں کمزور ہیں، اس کے مقابلے میں کافر ہیں جی، فارس والے ہیں، روم والے ہیں، بڑے مالدار ہیں جی، ٹھیک ہے، بہترین کھانا کھاتے ہیں، اچھی ان کی صحتیں ہیں جی، کبھی بیمار نہیں ہوتے جی، اللہ نے بے شمار ان کو دولت دی ہے، لیکن کیا ہے جی، وہ ہیں بھی کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کو کھلاتا ہے، آپ دعا کیجئے اللہ مسلمانوں کے لیے بھی کیا کرے جی، مال و دولت کی فراوانی کرے۔ حضور نے فرمایا او عمر، کیا تو اس بات پہ شک کرتا ہے کہ اللہ تجھے دنیا ہی میں دے دے، کیا آخرت میں تجھے بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ فرمایا ضرور دیا جائے گا۔ تو حضور نے یہ آیت پڑھی، آج جو کافروں کو مل رہا ہے نا جی، کسی کو بہترین عہدے مل رہے ہیں جی، کسی کو کار کوٹھی بنگلے مل رہے ہیں جی، کسی کو اچھی صحت مل رہی ہے، بیمار نہیں ہو رہا جی، کسی کو بہترین سے بہترین جائیدادیں مل رہی ہیں، کسی کو بے شمار اولادیں مل رہی ہیں جی، یعنی کہ دنیا کی ہر نعمت ان کو مل رہی ہے۔ یہ کیا ہے جی، ان جو کافر اچھے کام کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، فلاحی کام کرتے ہیں، جاتے جاتے کسی کے ساتھ مدد کر لیتے ہیں، تو یہ کافروں کے جو نیک اعمال ہیں نا، ان کو بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہے، اور مومنوں کو نیک اعمال کا جو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ کیا دیا جائے گا جی، آخرت میں دیا جائے گا، جنت کی صورت میں دیا جائے گا۔ فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم نے اس کو کھا پی لیا ہے، واستمتعتم بہا اور تم نے اسے نفع بھی اٹھا لیا ہے، فالیوم تجزعون پس آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون ذلت والے عذاب، رسوا کرنے والے عذاب، پھٹکار والے، ملامت کرنے والا عذاب ہوگا، بما کنتم تستکبرون بوجہ اس کے، بسبب اس کے، کنتم تھے تم، تستکبرون تکبر کرتے تھے، فی الارض زمین کے اندر، بغیر الحق نہ حق طور پر، زمین کے اندر تم کیا کرتے تھے جی، نہ حق طور پر تکبر کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو ٹھڈے مارو، اگر آپ کو اللہ رب العزت نے جسمانی طاقت دی ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی کمزور غریب بندہ آئے آپ اس کو تھپڑوں کے آگے رکھ دو، نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان زمین کے اندر اکڑ کر مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو تو پہنچ سکتا ہے، وہی 5-6 فٹ تیرا قد ہے جی، تو غرور کس بات کا جی؟ آج اگر اللہ نے تجھے مال و دولت دی ہے تو کس بات کا غرور کرتا ہے، کل یہ کیا ہو جائے گا جی، چھن جائے گا۔ اگر آج اللہ نے تجھے جسمانی طاقت دی ہے تو کس بات کا غرور ہے، کل یہ کیا ہو جائے گا جی، ملیا میٹ ہو جائے، ختم ہو جائے گا جی، تو پھر کیوں تو تکبر کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو عذاب دیا جائے گا، ایک تو یہ وجہ زمین میں تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، حسد، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اور دوسری وجہ یہ ہے كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ تم زمین میں فسق کیا کرتے تھے، فساد کیا کرتے تھے، نہ اللہ کی توحید کے اقراری تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقراری تھے، نہ اپنے ماں باپ کے خدمتگار تھے، نہ آپ نے ماں باپ کو راضی رکھا تھا، آج اسی وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے جی، اللہ اپنے عذابوں سے بچائے جی۔